السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الحكيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام برادر محترم حضرت علامہ مفتی ظہیر احمد صاحب دامت برکاتہ، برادر عزیز جناب مولانا عبد الماجد اعوان صاحب حافظہ اللہ، عزیز طلبہ، حضرت مفتی صاحب سے ہماری بڑی پرانی یاد اللہ ہے. جیسا کہ یہ میرا تعارف کرا رہے تھے، اسی تعارف کی وجہ سے یہ ہماری عزت کرتے ہیں اور ان کی اس محبت کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی ان کی عزت ہے. تو یہی باہمی احترام اور عزت کا جو ایک رشتہ ہے، اصل نسبت اس کی دین ہے، دین والے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ قائم اور قائم ہے اور یہ قائم رہے گی انشاءاللہ. میرا سفر تھا اس طرف، تو اگر سے رابطہ ہوا، ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا، مفتی تنویر حسن صاحب نے، یہاں حاضری کا حکم ہو گیا، میں حاضر ہو گیا. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. جس موضوع پر آپ حضرات کو یہاں رہنمائی دی جا رہی ہے، بڑا اہم موضوع ہے. ایک سادہ سی بات ہے جو بنیادی بات ہے. حضرت امیر شریعت سید اول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ کہ کل انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات خطیب ہی ہوئے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ہے. نبی الانبیاء بھی ہیں اور خطیب الانبیاء بھی ہیں. ہر نبی نے اپنی بات جو اللہ کی بات ہے، نبی کی اپنی ذاتی بات کوئی نہیں ہوتی، گفتگو ہے یا عمل ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کو خطابت کے ذریعے ہی آگے پہنچایا ہے. کسی نبی نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، کسی نبی. تو وہ ختم نبوت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ جو کتابیں لکھتا ہے یا کتابیں پڑھتا ہے، استادوں کے پاس بیٹھتا ہے، استادوں سے پڑھتا ہے، وہ تو اس دور کا ایک آدمی ہو سکتا ہے، انسان ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی تو کسی سے پڑھتا نہیں ہے، نہ کتاب پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے، بولتا ہے.
اور نبی جو کچھ بولتے ہیں اس بول کے مقابلے میں کسی بھی نبی کے عہد میں کوئی ایسا آدمی نہیں ٹھہر سکا جو بڑے سے بڑا کو پڑھا لکھا اور دانشور ہو، اس لیے کہ نبی کا بول سب سے اونچا ہوتا ہے، وہ جہاں مرضی اس کو توڑ لے، وہ نہ کسی کے ذہن میں ہے، نہ خیال میں ہے، نہ دل میں ہے، نہ زبان پہ ہے۔ جو نبی بولتا ہے وہ وحی الہی ہے، اس لیے اس کا بول بھی پورے معاشرے پر زمانے پر بھاری ہوتا ہے، اس کا عمل بھی۔ تو خطابت پیشہ انبیاء ہے، شاہ جی فرماتے تھے۔ آج اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس ساری ترقی کے باوجود خطابت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی موبائل آ گیا، تحریر کے آگے پہنچنے کے اتنے ذرائع آ گئے، ان سب کچھ کے باوجود جب تک کوئی آدمی آپ سے گفتگو نہیں کرتا، ہم کلام نہیں ہوتا، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس کا تجربہ ہے، جو اس کا مشاہدہ ہے، جب تک وہ گفتگو کے ذریعے آگے منتقل نہیں کرتا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کتاب بھی آپ جب پڑھ لیتے ہیں، استاد اس کو پڑھاتا ہے، خطابت ہے وہ۔ خطابت کی اقسام آپ کو حضرت علامہ نے بتلائی ہوں گی اور چل رہی ہوں گی۔ تو درس بھی، سبق کا درس بھی خطابت ہے، خطابت کا ایک حصہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ اس کا مرکز اور محور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی ہے کہ جب آپ صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس وقت جو کچھ آپ نصیحتیں فرماتے تھے وہ درس ہے۔ اس میں وہ انداز نہیں ہے جو ایک مجمع عام کے اندر خطاب کا ہے، یا آپ ممبر پہ تشریف لا کے مسجد شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ انداز بالکل مختلف ہے۔ تو صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے تو گفتگو کا انداز مختلف ہے، نصیحت ہے اور اس میں تذکیر ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن انداز مختلف ہے۔ آپ جب اصحاب صفا میں آ کے بیٹھے تو انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جب آپ تبوک میں کھڑے ہیں تو وہاں خطبہ کچھ اور ہے، جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں انداز خطابت کچھ اور ہے۔ تو یہ موقع کی، محل کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے پہنچانا، اگر ان صفات کو ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کی بات، آپ کی گفتگو مؤثر ہو جائے گی۔ اور نیت اس وقت یہی کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، پھر دیکھیں آپ کی گفتگو میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور متوجہ ہو جائے گی۔ تو ہمارے جتنے بھی یہ سلسلہ چلا، اب تک چل رہا ہے، خطابت کے ذریعے ہی نقل بھی ہوا، بھی بیان بھی ہوا، دونوں باتیں۔ اب دو آدمیوں سے بات کرنا یہ ایک مختلف ماحول ہے، لیکن بہت سارے لوگوں تک بات کو پہنچانا وہ ایک جلسہ عام ہے، اور وہاں بہت ساری احتیاطوں کو بھی مد نظر رکھنا کہ یہاں بچے بیٹھے ہیں، یہاں جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی کہیں سن رہی ہوں گی، وہاں ہماری بوڑھی مائیں بھی بیٹھی ہیں، ہماری بہنوں کی عمریں کی بھی بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیوں کی عمروں کی بھی بیٹھی ہیں۔ تو بات وہ کی جائے جو یکساں تمام لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے، کہیں بھی ابتذال نہ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے آپ کی شخصیت بھی ختم ہو جائے اور آپ کی گفتگو بھی ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جائے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اچھا، خطابت کے اندر
ہمارے علماء تقریباً سارے مختلف کیفیتوں میں آتے رہے. اب ایک خطاب ہے جو احتجاجی مظاہرے کے اندر ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایشو اٹھا ہے، جیسے فلسطین کا حالیہ میں ہمارے حال ہی میں یہ عنوان تھا، اور اس پر جو تقریریں ہوئی ہمارے علماء کی انداز مختلف ہے. اب اگر رائے کے تبلیغی اجتماع میں کوئی آدمی فلسطین کے احتجاجی مظاہرے والا انداز اختیار کر کے دین کی دعوت دے گا، 6 نمبر بیان کرے گا، مجھے فرمائیں اس کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح ایک مظاہرے کے اندر آپ رائے کے 6 نمبروں والا کام شروع کر دیں گے، لوگ بھاگنے شروع ہو جائیں گے. کیا عجیب انداز ہے، دلچسپی ختم ہو جائے گی. آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں احتجاجی انداز اختیار نہ کریں. اس میں دعوت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں حکمت ہے، موعظت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں شفقت ہے. نماز کی دعوت دیں، آ جائے گا. مثلاً اگر اپنے چھوٹے بھائی کو یا بیٹے کو بھی آپ نے نماز کی دعوت دینی ہے تو آپ اس میں اتنے شدت اور غصے کے ساتھ اگر آپ اس کو کہیں گے اور 2-4 گالیاں بھی ساتھ لڑکا دیں گے، وہ آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر نماز تو پڑھ لے گا، لیکن جتنی گالیاں آپ نے دی ہیں نا دل میں وہ بھی آپ کو دے رہا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کا عمل مؤثر نہیں ہوا. تو آپ جب محبت سے اس کو لے کے جائیں گے تو وہ وہاں احتجاجی انداز نہیں چلتا. آج کے دور میں یہ نئے جو ہتھیار آ گئے ہیں، سوشل میڈیا یا موبائل، اس کے ذریعے اب وہ جلسوں کی بھی وہ اہمیت نہیں رہی کہ اب تو جو آدمی جلسے میں نہیں آیا وہ بھی آپ کی زد میں ہے. وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، رات کو 2 بجے بھی اس نے موبائل اس کے سرانے پڑا ہوا، اس نے کھول کے دیکھا جی آج فلاں مولانا نے کہا کیا تقریر کی، تو وہ کسی ویب سائٹ پہ جو بھی جہاں ہو وہ وہاں بیٹھ کے سن لے گا، میسج بھی دیکھ لے گا. تو آپ کی بات پہنچنے کے اتنے ذرائع آ گئے ہیں، آپ ان ذرائع کو استعمال کریں. اور وہاں بھی اس حسن کو جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آگے جائیں. میں آج سنا رہا تھا کہ ایک دور تھا، حضرت امیر شریعہ سید داؤد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے. 1920-21 کی بات ہے، تاریخ خلافت کا زمانہ ہے. تو اس وقت ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے اور ڈنڈے والا پیر مشہور تھے. تو شاہ جی کو اس گاؤں میں چہرے سے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. اکیلے چلے گئے کسی گاؤں میں، قریب کو پروگرام تھا، کہیں سے نکلے بس وہاں سے گاؤں میں آ گئے. بات پڑی تو گاؤں والے تو خوش ہوتے تھے. کسی گاؤں میں کوئی درویش آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، وہ کہتے تھے ہماری مسجد میں آئی درویش آیا، کوئی فقیر آیا. تو گاؤں کا بڑا جو ہے وہ کھانا بھی گھر سے بھیجتا تھا کہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. پتہ نہیں کتنا نیک آدمی ہے گاؤں میں، بستر بھی دیتے، کھانا بھی دیتے. شاہ جی اس گاؤں کی کچی مسجد میں ٹھہرے، کہا کہ بس درویش ہو، رات گزارنی گزار دیا. تو صبح ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے نا ایک وہ پیپا لا کے دیں جس میں وہ رکھتے ہیں گھی والا پیپا جو ہوتا ہے، وہ خالی ہو جاتا ہے تو ہمارے دیہاتوں میں اس کو ڈھکن لگا کے کئی کاموں میں استعمال کر لیتے. پرانے زمانے میں ٹین والا ڈبہ بڑا، تو اس کو بجا کے اعلان بھی کرتے تھے شہر میں نا، لوگ ڈنڈورا پیٹتے تھے. اب تو وہ ختم ہو گیا نا وہ کلچر کہ آج فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں دکان پہ آج یہ سودا ملے گا، ہاں جی فلاں مولوی آج فلاں مسجد میں آ رہے ہیں وہاں ان کی تقریر ہوگی، یہ اعلان ہوتے تھے. فلاں بچہ گم ہو گیا. تو شاہ جی نے کہا مجھے نا وہ ٹین والا پیپا ایک لا دے. میں کیا کرنا، ان کی ضرورت ہے. وہ لے آئے تو انہوں نے اس میں رسی ڈال کے نا دونوں طرف سراخ کر کے گلے میں ڈال دیا اور ایک اتنی سی وہ چھڑی لے لی اور اس کو بجاتے رہے اور سارے گاؤں میں گھومتے رہے. اور جو ارد گرد گاؤں تھے ان میں بھی گھومتے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے کہ آج بھائی اس گاؤں میں ڈنڈے والا پیر آئے گا، ظہر کے بعد اس کی تقریر ہوگی. خود ہی اعلان کر. تو لوگ پوچھیں کہ کس نے بلایا ڈنڈے والے پیر کو؟ نام تو سنا ہوا تھا.
کس نے بلایا؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑے بس آ جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک مشکیزہ لیا کہ مجھے وہ دے، بڑی مشق تھی، اس میں پانی بھرا، اور جس جگہ وہ مناسب سمجھا کہ یہ کھیت والی جگہ اچھی ہے، کچھ ہموار بھی ہے، یہاں جلسہ رکھتے ہیں، تو وہاں سے تنکے بھی خود اٹھائے، پانی کا چھڑکاؤ بھی خود کیا، جگہ صاف کی، اور فرمایا کہ بھی ایک چارپائی لا دو، ڈنڈے والے پیر کو بٹھانا بھی تو ہے نا، تو وہاں چارپائی رکھ کے اس کو سٹیج بنایا چارپائی کو، تو نماز پڑھی، چلو بھائی خطبہ پڑھا، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رحم دیا تھا، تو لوگ تو سن کر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی جس کا نام یہ لے رہا ہے، وہ تو جب آئے گا سو آئے گا، ڈنڈے والا بھی، ہم سے تو یہی نہیں سنبھالا جا رہا، اتنی اعلیٰ تلاوت کی ہے، کمال کر دیا ہے اس نے، لوگ سحر میں مبتلا تھے، سحر میں، تو تقریر شروع کر دی، پھر فرمایا کہ بھائی وہ جس ڈنڈے والے پیر کا اعلان ہوا تھا وہ میں ہی ہوں، تو لوگ اتنی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی کہ یار یہ آدمی عجیب ہے، بتایا تک نہیں، یہ سارا کام اس نے کیا، ہمیں کہتا ہم صفائی کرتے، تو وہ چارپائی پہ بیٹھ کے تقریر کی، ہاں اس پر بیٹھ کے چارپائی پہ تقریر شروع کر دی، مجمع تھا آگے، وہ ڈنڈے والے پیر کے نام پہ آیا ہوا تھا، اصل پیر دیکھ لیا انہوں نے، تو وہاں سے لوگوں نے گرفتاری دی، تحریک خلافت میں لوگ گرفتار ہوئے، تو یہ میں نے ایک مثال دی۔ اچھا، ایک خطیب کے لیے حاضر جواب ہونا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ مطالعہ ہونا، موضوع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ تیاری ضروری ہے۔ ہاں ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہابی طور پر بھی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن وہ مقام بہت اونچا ہے، وہ تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری ہو، احمد علی لاہوری ہو، انور شاہ کشمیری ہو، محمد قاسم نانوتوی ہو، رشید احمد گنگوہی ہو، مطلب ہمارے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ اجمعین رحمہم اللہ، لیکن یہ لوگ بھی علم سے خالی نہیں تھے، انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کو یاد تھا، جو پڑھا تھا وہ یاد تھا، جہاں مرضی کوئی ان سے بات کر لے تو یہ جواب دیتے تھے۔ اب شاہ صاحب ایسا تو نہیں کہ انہوں نے پڑھا کچھ نہیں تھا، عالم تھے، پھر معاشرے کے اندر ہر طبقے سے بھی ملتے جلتے تھے، شعراء سے، ادباء سے، صحافیوں سے، وکیلوں سے، تاجروں سے، سب کو ملتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ اب جلسہ تھا بمبئی میں، تو شاہ صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ میری یہ عادت ہے، فرماتے تھے معمول ہے، میں نے تقریر کی کبھی تیاری نہیں کی، اب یہ مقام ہر آدمی کو تو حاصل نہیں ہو سکتا، فرماتے تھے کہ میں لوگوں کے چہروں سے موضوع چنتا ہوں، اور جن لوگوں نے ان کو سنا وہ ہمیں بتاتے تھے، تذکروں میں بھی ملتا ہے، شاہ صاحب آتے تھے تو مجمع پر ایک نگاہ ایسے دوڑاتے تھے، سب کو دیکھتے تھے، اور کچھ پڑھتے بھی تھے، اپنے اوپر بھی پھونک مارتے تھے اور ایک مجمع پر بھی پھونک مارتے تھے، بس پھر تقریر شروع ہو جاتی تھی، اور قرآن کریم زیادہ پڑھتے تھے، تو قرآن ہی سارے علوم کا مرکز ہے، قرآن ہی ساری ترقیات کا مرکز اور محور ہے، جو اس میں ڈوب جاتا ہے وہ کبھی خالی باہر نہیں آتا، ہیرے جواہر ہوتے ہیں اس کے بعد، جولی بھر کے باہر آتا ہے۔ تو اس دن فرمانے لگے کہ اتفاق ہے کہ یہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کا وزیر اعظم گزرا، اس کا والد تھا موتی لال نہرو، تو وہ جلسہ تھا، آزادی کی تاریخ تھی، کانگریس کا جلسہ تھا، تو اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں سے اکٹھے آئے، تو موتی لال نہرو بھی بہت بڑا خطیب تھا، کمال خطیب تھا، تو میرے ذہن میں ایسی کچھ باتیں آ گئی، میں نے سوچ لی کہ اس ترتیب سے اس موضوع پر یہ 5-6 نکات ہیں، میں اس پر گفتگو کر دوں گا، میں نے ایک ترتیب ذہن میں بنا لی،
اب مجھے کیا پتا تھا میرا امتحان ہو جانا ہے، کیا میرے ساتھ ہونے کی، تو میں جا کے بیٹھا، تو عجیب اتفاق ہوا کہ وہ سارے کے سارے نکات اسی ترتیب سے موتی لال نہرو نے بیان کر دیا۔ ایک ہندو نے اسی ترتیب سے جو میرے ذہن میں تھے، نہ میں نے لکھے نہ کسی کو بتائے۔ اب اس کے ذہن میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شاہ صاحب کے ذہن میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے۔ تو شاہ جی کا امتحان ہو گیا، کہتے وہ ایک نقطہ گیا، دوسرا گیا، میں تو پریشان ہو گیا، یہ تو اسی طرح جا رہا ہے جیسے میں نے جانا تھا، تو وہ سارے لے گیا۔ تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، وہاں استغفار کیا، میں نے کہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آج اپنی عقل پر اعتماد کیا، تو میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ یہ کافر بے ایمان یہاں موجود ہے، یہ اگر مجھ سے بازی لے گیا تو ایک مسلمان کی شکست اور ذلت جو ہے یہ تجھے گوارا ہے، تو مجھے کچھ عطا فرما دے، بس میری معافی قبول فرما دے۔ بس کہتے میں کھڑا ہوا تو سامنے ان دنوں میں انگریزوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا ہندوستان میں، اس کو سائمن کمیشن کہتے ہیں، اور یہ قریب تھا پاکستان کا قیام، اور وہ پالیسیاں لے کے آ رہے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے۔ سائمن اس کا نام تھا جو اس کا سربراہ تھا، اس میں ایک لارڈ پیتھک لارنس بھی تھا، اور یہ سائمن بھی تھا، 3-4 یہ انگریز تھے جو بڑے آئے ہوئے تھے۔ تو اس کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا تھا کہ یہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں جو آئے ہوئے ہیں انگریز۔ تو کچھ نوجوان جو ہے نا وہ اس کا فرضی جنازہ بنا کے نا سائمن کمیشن کا، تو وہ سامنے سے گزرے تھے، وہ ہندو اپنے جنازے کو ارتھی کہتے ہیں، ارتھی، تو اس کی ارتھی وہ جلانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو وہ ارتھی اس کی اٹھا کے اس کے چارپائی کو وہ جا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے سائمن کمیشن مرد آباد، سائمن کمیشن مرد آباد، سائمن کمیشن مرد آباد۔ بس کہتے میری نگاہ پڑی اس جنازے پہ، تو بس اللہ تعالیٰ نے وہیں پھاٹک کھول دیے، تو فوراً ذہن میں غالب کا شعر آ گیا، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہوئے مر کے تم جو رسوا ہوئے کیوں نہ کر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ بس وہ مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا، ایک بر موقع بر محل وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اسی پہ شعر پڑھ دیا۔ تو کہتے ہیں وہ پنڈت موتی لال نہرو جو ہے نا پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ عجیب کام، مجھے کہتا ہے ارے 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 ہو، میں نے کہا بیٹھو ارے ارے کے بچے، اب میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ بس کہتے ہیں پھر ہم نے تقریر کی، سب فارغ ہو گئے، پنڈت صاحب بھی فارغ ہو گئے۔ تو اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے۔ جس زمانے میں شاہ سعود کا دور آیا تو سعودی عرب میں مزارات کے گنبد وہ گرائے جا رہے تھے، تو ترکوں نے بنائے تھے، بڑی محبت کی تھی، تو ہماری مجلس آرار کا وفد بھی اس دور میں وہاں گیا، ان کو سمجھایا جانے تو اتنا غصہ نہ کرو، شرک سے ضرور روکو جو ہر صورت میں حرام ہے، ظلم ہے، لیکن یہ خیر شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے ڈیرہ غازی خان میں، تقریر کرتے کرتے ایک بندے نے سوال کر دیا کہ بھائی یہ گنبد گرا رہے ہیں، تو پھر گرانا ہے تو پھر ہمت کریں، حضور کا روضہ اقدس جو ہے اس کے گنبد بھی گرائیں، پھر یہ اگر اتنے ناجائز اور حرام ہے۔ تو شاہ صاحب نے فوراً فرمایا، اللہ نے ذہن میں ڈال دی، وہ ان کا تعلق اللہ سے ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں وہ پہلے اللہ سے تعلق قائم کرے پھر آگے چلے، اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد بن گیا تو اب کوئی اور گنبد بنانا بھی شرک فی النبوت ہے، اور کوئی گنبد رہنا نہیں چاہیے، اور ایک ہی گنبد رہنا چاہیے۔ مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا،
سوال کیا شاہ صاحب نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہتا جی امر اللہ. وہ علاقے کا بہت بڑا یعنی ایسے کہنا جگت باز تھا، لوگوں پر پھپتیاں کستا تھا، اڑا دیتا تھا. اس نے کہا میرا نام امر اللہ ہے. شاہ صاحب نے کہا وکان امر اللہ مفعولا. تو کسی زمانے میں وہ موضوع بنا ہوا تھا ضاد، اس کا تلفظ کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں بھی چلتا ہے ضاد، لوگ چلاتے ہیں. ضاد پڑھنے میں ذرا آسانی ہے، ضاد ذرا زبان کو پیچھے لے جانا پڑتا ہے، تو اس کا مخرج اور ہے. تو ہمارے ملتان میں تو ضاد کو بھی آگے انہوں نے بہت مزید ترقی کی، ولد ڈوال بھی انہوں نے ڈال دیا. ڈال تو چلو کوئی چل سکتے ہیں، لیکن وہ ڈال. اور اس میں کفر اسلام کا مسئلہ مطلب تو بولا ڈوال نہیں چلتا ہے وہاں. شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے گجرات میں، تو وہاں عنایت اللہ نامی ایک آدمی وہ کھڑا ہو گیا. کہا جی آپ نے خطبہ پڑھا، آپ نے بولا ضالین کہا، یہ تو بولا ضالین. شاہ صاحب نے اس کو سنا اور فرمایا کہ بھائی ایک آدمی کو رات بدحتمی ہو گئی اور اس کو ہیضہ ہو گیا. وہ صبح دوڑا دوڑا حکیم صاحب کے پاس آیا. حکیم صاحب کو نبض دکھائی، نبض دکھائی. حکیم صاحب نے کہا مرد بہت لاغر ہو گیا ہے، مرد بہت شدید ہے، اور یہ مرد لادبا ہے. یہ مرد لادبا ہے، مرید لاغر ہو گیا ہے، مرید لاغر ہو گیا ہے، اور یہ مرد لادبا ہے. وہ وہیں بیٹھ گیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ ایک قصہ سنا دیا اور فارغ ہو گیا. تو آج کل ہمارے بھی ماحول میں ایسا ہی چل رہا ہے کہ ہم ضاد پڑھنے کی بجائے ضاد ہی کہہ کے نکل جاتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضال پتہ نہیں کہاں سے یہ پور کر کے ضال کو نکالتے ہیں ضال. تو کئی مقام پر ضاد آتا ہے، وہاں وہ پڑھ جاتے ہیں. یعنی کبھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، تو کوئی بھی نہیں کہتا میری یہ ضرورت ہے. بھائی یہ کام آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے. آپ نے یہ سارا ہمارا جو مال تھا اس کو ضائع کر دیا. بھائی ضائع تو نے کیا، ضائع کیا. تو ان چیزوں حاضر جوابی، حاضر جوابی، اور وہ دو چیزیں ہیں علم اور تقوی، اس کے بغیر نہیں. آج کے دور میں ایک تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. وہ دور تھا وہ فارغ تھے اور اپنی روزی وغیرہ کما کے وہ فارغ ہو کے آ جاتے تھے. شاہ صاحب کی تقریر سنتے تھے، ساری ساری رات ہم کس سے پڑھتے ہیں پرانے جو لوگوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں تذکروں میں، کہ ہم کھانا بھی گھر سے لے آتے ہیں اور وہیں پنڈال میں بیٹھ کے بچوں سمیت بیٹھ جاتے تھے، بچوں کو بھی ساتھ لے آتے تھے. وہیں کھانا کھایا، تقریر سنی، شادی کی، فجر ہو گئی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گھر چلے گئے. تو لوگوں کے پاس آج وقت نہیں ہے. لوگوں کے پاس معاشی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، کام اتنے بڑھ گئے ہیں. تو اب تک تھوڑے وقت میں مختصر بات میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا ہے اور مکمل کرنی ہے بات. یہ دور ہے، اس کی پریکٹس یہ بہت ضروری ہے. ایک ہے باقی چیزیں وہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فن تو ہے. فن کے بغیر تو آپ مطلب ہر آدمی تو اس مقام کا نہیں ہے نا. اچھا ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آدمی کا جو اپنا فطری انداز ہوتا ہے، میں جیسے بول رہا ہوں ٹھیک ہے بول رہا ہوں، میں کسی کی نقل نہیں کر رہا، میں بول رہا ہوں. آدمی کا گفتگو کرنا، ہم کلام ہونا، یہی خطابت ہے.
آپ کسی کی نقل نہ کریں کہ بے انداز فلاں خطاب ہوگا، تو بھی آپ تو ختم ہو گئے نا. جس کا نام لیا آپ نے اس کا نام چلے گا کہ یہ اس کی نقل کر رہا ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ تو فارغ ہو گئے. آپ اپنے انداز میں بات کریں، نفع ضرور اٹھائیں سب سے، لیکن جو آپ کا فطری انداز ہے اسی کو اختیار کریں، اس میں بات کریں. اب دیکھیں ایک سیمینار کی تقریر ہے، وہ اور ہے، ماحول ہی اور ہے. کہیں مذاکرہ ہو رہا ہے، ماحول اور ہے، اس کی وہ تقریر چلے گی. اور ایک جلسہ عام ہے، اس کی تقریر بالکل مختلف ہے. جیسے میں نے عرض کیا، اور اس کی مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملیں گی، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ان کی سیرت اور تذکرے میں ملیں گی، اور دیگر صحابہ اور صحابیہ. وہ تو پیدائشی خطیب تھے، ان کی زبانی خطابت کی تھی. عرب جو ہیں پیدائشی خطیب ہے، وہی کی زبان ہے ان کے پاس، محتاج نہیں ہے وہ کسی کے. تو وہ جب بولتے تھے وہ تو فطری طور پر خطیب تھے. اور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھی وہ میں ایک طویل عرصہ خواب دیکھتا رہا کہ زمانے طالب علمی میں کہ میرے سامنے ایک ہجوم ہے، بے پناہ ہجوم ہے. میں خواب دیکھتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہجوم کس لیے ہے. تو جب میں اس میدان میں آیا تو پھر پتہ چلا اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا کہ میں نے لوگوں سے براہ راست خطاب کرنا تھا. اچھا، ایک طرف یہ عالم میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، وہ تقریر سے پہلے درود پاک پڑھتے تھے، استغفار بھی کرتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ آیت بھی پڑھتے تھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اور سورہ الم نشرح بھی پڑھتے تھے، اور سورہ قریش بھی پڑھتے تھے. پھر وہ اس درود پاک کو 10 دفعہ پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ہاں، اور اس چھوٹی انگلی سے شمار کرنا شروع کرتے تھے، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. ایسے ہی پڑھتے جاتے تھے اور مٹھی بند کر لیتے تھے، پھر ایسے ہی پڑھتے جاتے تھے، مٹھی کھول لیتے تھے، ادھر سے ہی بند کرتے تھے، ادھر سے ہی کھولتے تھے. یوں اپنے چہرے پر سینے تک پھیرتے تھے، سینے پر پھونک مارتے تھے، پھر ایک مجمع پر پھونک مار دیتے تھے. یہ مجھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے فرزندان ہمارے ماموں صاحبان کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ کو یہ عمل کرتے دیکھا، ان سے پوچھا، پھر ہمیں بتایا. تو وہ ساری زندگی اس پہ عمل رہی. سب سے پہلے تو اپنے کم علمی کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کہ تو ہی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر استغفار ہے کہ کہیں مجمع دیکھ کر میں پاگل نہ ہو جاؤں، دماغ خراب نہ ہو جائے. آج کل ہو جاتا ہے خراب، عموماً ایسا ہی ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے. جہاں آپ کو عزت ملے گی نا، 50-100 آدمی سامنے آ جائیں گے، آپ گفتگو کر رہے ہو، فلاں حضرت صاحب آ گئے ہیں، 2 نعرے لگ جائیں گے، آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا. اس دماغ کی خرابی سے بچنے کا بہترین جو علاج ہے وہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شیطان کے ہر شر سے حفاظت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ پڑھ کے پھر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے پھر جو توفیق ہوئی ہے، تیاری کی ہے، پڑھ کے آئے ہیں، اس پہ شروع کر دیں. تو ہمارے بزرگوں کے یہ معمولات ہمارے سامنے ہم دیکھتے رہے، پیچھے بھی منتقل ہوتے آئے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مسنون اعمال کو اختیار کریں، وہ اتنے طاقتور ہیں. مسنون دعائیں، مسنون اعمال. زندگی کا کون سا عمل ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہمیں تعلیم نہیں فرمائی؟ وہ اسی لیے ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جائے. اللہ سے تعلق ہوگا تو آگے کامیابی ہوگی مسلمان کو. کافر کی بات نہیں ہو رہی. کافر تو تقریر کر گیا تھا موتیلا، تو اللہ سے تعلق ہوا تو اللہ نے ایسی مدد کی، پھر اڑا کے رکھ دیا سب. تو اپنے انداز میں بات کریں. ہمارے قاری صاحبان ہیں،
نوجوان ہیں، ذوق ہے، تلاوت کرتے ہیں، تو وہ بھی نقل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھائی نقل کسی بہت بڑے آدمی کی پھر کرو جس کی کرنی ہے، جس کے پاس فن ہے۔ آواز تو اس کی اپنی تھی، آپ کی آواز وہ نہیں ہو سکتی۔ سننا ہے تو سنیں پھر شیخ محمد رفعت کو، آج سے 150 سال پہلے کا آدمی ہے، ہاں اس کو سنیں، مصر کا ہے، نیٹ پر اب تو ہر چیز آ گئی ہے، ہم تو تلاش کرتے تھے کہ کبھی اس کی تلاوت ہمیں مل جائے۔ نابینا تھے، بچپن میں ہو گئے نابینا، لیکن اس جیسا کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، فن ہے، لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو اس فن سے تعلق رکھتا ہے اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اکبر، یہ آواز کو کس طرح لہروں میں لے کے جا رہا ہے، ایسے سمجھے کہ منہ سے ساتھ بج رہے ہیں۔ لوگ تو 7 سوریں نکالتے ہیں نا، حضرت ایک حرف کی ادائیگی میں 7 سوریں نکال دیتا ہے، ایک حرف کی ادائیگی میں۔ شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ کہتے تھے میں ان کی تلاوت سن کے اس طرف آیا کہ اللہ مجھے ایسا پڑھنے والا بنا دے۔ بچپن میں سنی، میں گزر رہا تھا بازار میں، ٹریفک بند تھی، شیخ محمد صدیق المنشاوی کو سنے، بڑے لوگوں کو، شیخ محمود خلیل الحسری کو سنے۔ میں نے ان دونوں کو تو ایسے ہی دیکھا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، قریب بیٹھ کے سنے، اتنا ہی تھا، میں چھوٹا سا اس بچے کی طرح۔ ملتان میں آئے تھے شیخ عبد الباسط، شیخ خلیل الحسری، تو بڑے لوگوں کو جب کچھ وصول کرنا ہے نا تو کبھی سطحی معاملہ نہ کریں، بلند معاملہ کریں۔ کتاب پڑھنی ہے نا تو علامہ خالد محمود کی کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنی ہے تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھیں، کتاب پڑھنی ہے شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی کی کتاب پڑھیں، یوسف بنوری کی کتاب پڑھیں۔ یہ جو پسند فربوتے قسم کی کتابیں آتی ہیں نا، ان سے بچیں۔ تقریریں بھی پڑھنی ہے نا، ہاں جی، تو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مواعظ کو پڑھیں۔ بڑے بڑے خطیب بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، مواعظ ان کے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی کے پوتے ہیں، ان کی تقریریں پڑھیں، آپ کو علم ملے گا، آپ ایسے تیرتے چلے جائیں گے علم کے اندر۔ ہم نے عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کو سنا، حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے فرزند اور جانشین تھے۔ آج بھی راستے میں تقریر سنتا آ رہا تھا، ایک کلپ چھوٹا سا آیا تھا، سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر گفتگو چل رہی تھی، وقت بتا رہے تھے کہ فجر کے وقت فلاں آیا، اس نے فلاں جگہ پہ اسلام قبول کیا، زور کے بعد فلاں آیا، عصر کے بعد فلاں آیا، فلاں تاریخ تھی، فلاں موقع تھا، یہ لوگ موجود تھے، سیدہ ہند آئیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، ایسے قبول کیا، یہ مکالمہ ہوا حضور سے، حضور نے یہ ان کو دعائیں دی، انہوں نے یہ حضور سے گزارشات کی۔ مطلب آدمی چلتا چلا جا رہا ہے، پتہ تو چلے۔ ہم آپ یقین فرمائیں کہ ہم ان کی تقریریں سنتے تھے تو ہمیں صحابہ کے نام یاد ہو گئے، ہمیں دعائیں یاد ہو گئی، ہمیں ان دعاؤں کے الفاظ کا معنی بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہمیں یاد ہو گیا۔ تو ہم بڑے ہوئے، پڑھنے لگے، پھر اس کا ترجمہ، اس کا معنی دیکھنے لگے۔ لوگ ہمارے نام سے سنتے تھے، کہتے نہیں باپ کوئی بڑا عالم ہے، اس سے بچو۔ نوجوان تھے ہم کتابوں کے نام بتا دیتے تھے، ہم نے کتاب دیکھی بھی کبھی نہیں تھی، ہاں اٹھائیں اس الغابہ کے فلاں صفحے میں دیکھیں، آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نور العیون میں دیکھیں، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ وہ کہتے تھے یہ بڑا مطالعے والا آدمی، حالانکہ ہم فہرست کتب ہمیں یاد تھی، جو ہم شاہ صاحب کی تقریروں میں حوالے سنتے تھے، کتابیں یاد ہو گئی۔ صحابہ میں دیکھیں، یہ تمہید صحابہ، یعنی ہم کتاب کا نام بھی پورے صحیح تلفظ کے ساتھ لیتے تھے۔ تو پڑھنی بعد میں شروع کی، لیکن یہ ہے خطابت، کہ ان کے خطابت کے ذریعے ہمیں ان کتابوں کے نام یاد ہو گئے، تعارف ان کا آ گیا، مصنفین کا پتہ چل گیا، ان کتابوں میں ہے کیا یہ پتہ چل گیا، ہمارا تلفظ ٹھیک ہو گیا، ہمیں مسنون دعائیں یاد ہو گئی، ہمیں احادیث، کئی چھوٹی چھوٹی احادیث ہمیں یاد ہو گئی، ان کی تقریروں میں آ جاتی تھی۔
تو آج ترجمے پڑھ کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں محدثین نے اس پہ کیا کلام کیا ہے۔ خطابت یہ اس کا فیض ہے کہ بچپن سے ایک ماحول ملا، اس ماحول کے اندر ہمیں یہ سارا دین جو ہے نا منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا رہا، ہم سے پوچھتے رہے، مجلس میں بھی پوچھتے تھے، تقریر میں سنتے تھے، پھر پوچھتے تھے آج آپ نے تقریر میں یہ بات کیسے کر دی؟ دیکھیں نا، یہ مطالعے کے بغیر اتنا آدمی نہیں چل سکتا۔ ایک تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے خیبر کا قرآن کریم میں خیبر کے حوالے سے رکوع آ گیا، درس چل رہا تھا ان کا۔ وہ درس کیا تھا؟ وہ علم کا ایک دریا ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی یہ جو خیبر کا جہاد ہے، کہا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر ہیں، بالکل ہیں، کون انکار کرے گا اس کا؟ استغفر اللہ، موجود ہیں، بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن فرمایا کہ بھی وہ آخری قلعہ انہوں نے فتح کیا تھا، اس پہ زور بھی بہت لگا، لیکن یہاں ایک قلعہ نہیں، غالباً 9 قلعے تھے۔ فرمانے لگے پہلا قلعہ جو ہے وہ فلاں صحابی تھے، انہوں نے فتح کیا، نام لیا ان کا، دوسرا فلاں نے، تیسرا فلاں نے، چوتھا فلاں نے، 5واں 9 تک آ گیا حضرت علی تک۔ پھر فرمایا وہ جو پہلا تھا نا، اس قلعے کا یہ نام تھا، یہ فاتح تھا، یہ فاتح کے والد کا یہ نام تھا، فلاں قبیلے سے تھا، یہ فلاں موقع پہ آیا، اس موقع پہ آ کے اس نے اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے اس کی یہ خدمات ہیں، فلاں فلاں جہاد میں شریک ہوا، فلاں موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یعنی اس کی پوری زبانیں کھل گئی، اس کا پورا شجرہ شروع ہو گیا۔ اچھا، پھر اسی پہ درس ختم ہو گیا، کہنے لگے اگلے درس میں دوسرے پر بات کریں گے۔ تو چلتے چلتے وہ کئی درس چلے، تب جا کے وہ 9 پورے ہوئے۔ اچھا، خطابت کے اندر تقابل بھی ہوتا ہے، اپنی اپنی طبائع ہوتی ہے نا۔ تو ہمارا جو احراری مکتبہ فکر ہے نا خطابت کا، ہمیں کوئی چھیڑ دے تقریر میں، پھر سن لے ہم سے، تو ایسے تو میں ایسی بات کروں گا، آپ کو چھیڑ کے دیکھ لے، کہیں جلسہ ہو، کوئی بات کرے تو پھر سن لیں، پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ خطابت کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے شاہ جی کے فرزندوں کو بھی دیکھا، تقریر چل رہی ہے، چھیڑ دیا کسی نے، ان کو لو پھر سن لو، پھر وہ جوہر کھلتا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو زبان کی احتیاط ہے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے کہ آپ کی زبان سے ایسا لفظ نہ کوئی نکلے کہ جس سے آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ محنت کو بچانا ہے اصل بات یہ ہے۔ تو تعلق مع اللہ، مطالعہ، تقوی اور صحبت صالح، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری اتنا بڑا خطیب تھا، بیعت ہوئے میر علی شاہ صاحب سے جا کے پہلے، ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ یہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، اور شاہ عبد الرحیم حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ تو یہ ایک واسطے سے حضرت شاہ عبد القادر حضرت گنگوہی سے ان کا تعلق روحانی اور شاہجی میں 2 واسطے آ گئے۔ تو فرماتے تھے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سے کہ بھائی حبیب الرحمان کو آدمی تلاش کرو، آج کل فارغ پھر رہا ہوں، میں کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں۔ یعنی ایک آدمی اتنا مجمع، لوگ عقیدت مند، انور شاہ نے بیعت کیا، امیر شریعت بنا دیا، 5 علماء نے بیعت کر لی، دماغ خراب نہیں ہوا۔ یہ ہے جو بنیادی بات ہے، اور وہ تعلق مع اللہ اور صحبت اولیاء اللہ، یہ اس کے نتیجے میں آدمی کا دماغ جو ہے نا وہ صحیح کام کرتا ہے۔ پھر ورنہ بازار ہے، ماحول ہے، 100 قسم کے آدمی ملیں گے، آپ چوروں میں بیٹھ جائیں تو ان کی عادتیں آ جائیں گی آپ کے اندر، اور اگر آپ نیک لوگوں میں بیٹھ جائیں گے آپ کے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی۔ تو شاہ عبد القادر سے بیعت ہو گیا کہ نہیں، میں کسی کو ہاتھ دینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہتا ہوں۔ تو شاہ عبد القادر سے عرض کیا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں کچھ پڑھنے کو بتا دیں۔ فرمایا جی شاہ جی، آپ تو اپنی تقریر کے ذریعے ہی عبادت کر لیتے ہیں،
شاہ صاحب باوضو ہو کے تقریر فرماتے تھے اور ساری رات باوضو تقریر ہوتی تھی، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے واپس گھر لوٹتے تھے. ٹھیک ہے نا، ایک قیام اللیل ہی ہو گیا نا. لوگوں کے پاس بھی وقت تھا، پھر توجہ بھی ہوتی ہے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، آپ کی توجہ بھی اتنی طاقتور ہو جائے گی. کیا ہے جی، وہ میں جی فلاں بزرگ کے پاس گیا ہوں، بس انہوں نے مجھے یوں دیکھا، پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. وہ بھائی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے نا، اس نے اس نور کی نظر سے تمہیں دیکھا کہ یہ بھی اچھا بن جائے، اللہ والا بن جائے. بس یہ کیفیات ایسی ہیں کہ یہ لکھی نہیں جا سکتی، بیان نہیں کی جا سکتی. یہ سارا نظام جو ہے نا، یہ روحانی ہوتا ہے. اچھا، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. یہ بڑے بڑے کفار و مشرکین پڑھے ہیں، سیکولر پڑھے ہیں، دہریے پڑھے ہیں، ملحدین پڑھے ہیں، یہ بھی انکار نہیں کر سکتے. آج کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ یہ بلکہ پرانی بات ہے، میسمرزم، وہ یہی ہے میسمرزم، توجہ ہے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی اس نے مجھے پیار سے دیکھا، پتہ نہیں مجھے کیا کیا جی، میں تو بس اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. تیری آنکھوں کے تصدق میری آنکھیں بے دم کہ جنہیں آتا ہے یار کو اپنا. بھائی دیکھا ہی ہے میں نے، کون سا کوئی لاٹھی ماری ہے تمہیں؟ دیکھا ہی ہے. تو اس دیکھنے کے اندر وہ جو لہریں ٹکرائی ہیں، اسی میں ہی سارا کام ہوا. آپ کے اندر جو ہے نا، محبت ہے تو محبت جائے گی، نفرت ہے تو نفرت جائے گی. آپ کسی کو غصے سے ہی نہ دیکھیں. آپ کسی سے کہیں بھائی بات تو سنو، اس کے دل میں احترام پیدا ہوگا، بات سننے کا. آپ کہیں گے اوے میری بات سن، بولے جا کام کر، بات سن، میں کو ملازم ہوں تیرا. یہ بھی کتابت کا حصہ ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، آپ اس طرح کر کے بات کریں گے، آپ کی بات مؤثر ہو جائے گی. اور آپ اگر مجمع میں اور عوام میری بات سنے ہو کر تو جا پہاڑ میں جا بات سنا، ہم کیا تیری بات سنو. ہاں، کوئی نہیں کسی کی سنتا. تو بات کرنے کی ادا ہوتی ہے، نکھت گل بھی صدا ہوتی ہے. بات کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، صحابہ نے ہمیں بتایا، اور اس درمیان میں واسطہ ہی صحابہ ہیں. اس امت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، وہ صحابہ کا واسطہ ہے. حضور کی ساری ادائیں، ساری باتیں، سارا علم، سارا نور صحابہ نے سمیٹا اور امت کو منتقل کر دیا پوری دیانت کے ساتھ. تو صحابہ کے ساتھ تعلق. اچھا، یہ ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کسی عالم کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نفع ہوتا ہے، اس کو اصالہ ثواب بھی کیا، اس کی روح متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. ہم نے قاری طیب صاحب کی اس کتاب سے نفع اٹھایا، یا اللہ میں اصالہ ثواب کرتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھے، قل هو اللہ پڑھے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت قاری صاحب کو پہنچا. علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب پڑھی، ان کو اصالہ ثواب کریں. پھر دیکھیں آپ کے کام میں برکت کتنی پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہو جائے گی. یہی نسبتیں ہیں جو کام کرتی ہیں. تو توجہات ہے نا، جو بات ہو رہی تھی، وہ گرو رجنیش کی توجہ جو ہے اس کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی کی، صحابہ کی اور علماء امت کی توجہات کو نہیں مانتے. کہ گرو رجنیش نے ایسے دیکھا، یوں کیا، بندہ نیچے گر گیا، وہاں کھڑا ہو. ٹھیک ہے نا، اس کی فلمیں بھی پڑی ہے نیٹ پر. بڑا خبیث مشرک تھا، امریکہ میں رہا، وہاں سے بھاگ کر پھر انڈیا آ گیا. اور بھی ہمارے یہاں، کیونکہ گفتگو لائیو جا رہی ہے، ورنہ میں آپ کو بہت ساری مثالیں دیتا ہوں. ایک بڑا آدمی گزرا ہے ہمارے ملک میں نہیں. جب لوگوں کے سامنے آتا تھا تو ایک اس کا سٹائل تھا، یوں آگے تو کھڑکی میں کھڑا ہو کے زیارت کرواتا. اس کا ایک امپیکٹ تھا، اس کا ایک تاثر تھا لوگوں پر نفسیاتی طور پر. یوں دیکھتا تھا، بڑا لیڈر ہے، بڑا آدمی. ہمارے سندھ میں پیر خدارہ صاحب، یہ بھی دو گدیاں ہیں.
پھر آپ جھنڈا، پھر آپ بگارا، ایک کو جھنڈا مل گیا، ایک کو پگ مل گئی، پگڑی مل گئی، وہ مجاہدین میں چلے گئے۔ اور یہ جو پگڑی والے تھے ان کے باپ کو انگریزوں نے پھانسی لگایا، وہ مجاہد تھا، جس بگارا کے جو اثر پڑا تھا، اور ان کو اٹھا کے لے گئے، اس کے بیٹوں کو تربیت کر کے واپس بھیج دیے۔ تو وہ بھی آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس کی نقل کریں، آپ اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر کے آئے اور کھڑے ہو جائیں اور اللہ کا دین بیان کرنا شروع کر سکیں، بس توجہ اللہ کی طرف رہے۔ ایک واقعہ شادی کا سناتا ہوں میں۔ ایک دن وہ گھر سے باہر آئے تو وہ قریب میں نا ایک مطب تھا، حکیم حنیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شادی کے معالج تھے، ان کے والد حکیم عطا اللہ شادی کے ہم نام تھے، وہ بھی معالج تھے، تو ان کے مطب میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو آ کے فرمایا حکیم صاحب میری نبض دیکھو، نبض دیکھیے، شادی بہت کمزوری ہے، بہت ذوق ہے۔ کچھ لوگ آ گئے، گفتگو شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد فرمایا حکیم صاحب اب میری نبض دیکھو۔ انہوں نے کہا اس وقت تو شادی آپ جوان ہیں بالکل۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی مرض نہیں ہے، یہ دوستوں کی عدم وجود کی تنہائی یہ آدمی کو مارتی ہے۔ اچھا وہاں اکثر جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا شادی میں خود کلامی شروع کر دی۔ حکیم صاحب پریشان ہو گئے، شاید ذہن پر کو اثر ہو گیا، کس کو یہ کہہ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہو تم، کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا اوقات ہے تمہاری، آتا کیا ہے تمہیں، پڑھا کیا ہے تم نے، یہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں۔ بہت کچھ کہا، بنا پھرتا ہے، کیا ہے تو کیا بنا پھرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بحال ہوئی، صاحب نے پوچھا شادی کیا ہوا، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہنے کہ کچھ نہیں، وہ مجھے دہلی کا ایک جلسہ یاد آ گیا تھا، تو وہ میرے ایسے یادداشت میں آیا، تو میرے سامنے وہ لاکھوں کا مجمع تھا، اور وہ خیال آیا ذہن میں کہ کیا تم نے تقریر کی تھی، مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، اور کتنی تیری بات میں طاقت تھی، کس طرح لوگ روئے، کس طرح لوگ کھڑے ہوئے، کس طرح لوگ تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے۔ تو مجھے خیال آیا استغفر اللہ، یہ کہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ تو ہے کون، تیری اوقات کیا ہے، تجھے آتا کیا ہے، کیا سمجھ بیٹھے تو اپنے آپ کو۔ اللہ نے تجھ سے یہ سارا کچھ کروایا، اللہ تجھے توفیق نہ دیتا تو تو تقریر کرتا، اللہ تجھے عزت نہ دیتا تو لوگ تیرے نعرے مارتے۔ یہ ہے ذکیر، اس تکبر کو، اس غرور کو، اس نخوت کو، اس کو دل و دماغ سے نکال دے۔ میں ایک آدمی ہوں، آپ بھی آدمی ہیں، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا کیا درجہ ہے، کون کس مقام پر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، جہاں سے نفع ملتا ہے نفع اٹھاؤ اور دین کو لے کے آگے بڑھو۔ تو بھائی یہ اہم شعبہ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہم نے شادی کے بیٹوں کو دیکھا، وہ چناب نگر ربہ میں جس طرح قادیان میں پہلا مرکز بڑا جو ہے وہ احرار نے بنایا، میرے شریعت اول شاہ بخاری پہنچے، وہاں لاکھوں آدمیوں کو لے کے گئے۔ تو یہاں پاکستان میں ربہ میں جو چناب نگر ہے، یہاں بھی پہلا مرکز عطاء شاہ کے بیٹے نہیں بنایا، پہلی مسجد بنائی، سنگ بنیاد رکھا۔ 1976 میں فروری میں ہم نے وہ جمعہ پڑھا، مجھے یاد، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی وہاں تشریف لائے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت کی، ان کی تقریر سنی، ان کی خدمت میں بیٹھا رہا، ان کی خدمت بھی کی میں نے اللہ کی توفیق سے۔ تو دریا عبور کر کے ہم مسجد کی جگہ پر پہنچے، سڑک کے راستے بند کر دیے گئے تھے، تو واپس سے لوٹ آئے، پھر دریا میں اترے، پانی یہاں تک آ گیا، جب میں کہا یہاں کہ ڈوب ہی نہ جائے، میں کوئی تیراک تو ہوں نہیں۔ پھر ایک کشتی والے کو بلایا، اس پہ بیٹھ کے ہم پہنچے، ہمارے پاس بیکری کے یہ پاپے تھے رس تھے، تو وہ ہم نے دریا میں ڈبو کے کھائے جناب۔ میں نے کہا یہ چائے کا دریا ہے، اسی میں ڈبو کے کھائے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، جمعے پہ پہنچ گیا، الحمدللہ جمعہ پڑھا، شادی کے بیٹوں نے گرفتاری دی، مولانا طاہر محسن نے 5
منٹ کی تقریر کی، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اب وہ تقریر اس موقع کی تھی جو وہاں ہونی تھی، وہ کر دی انہوں نے۔ اب وہی تقریر اگر وہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کے کرتے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ ان کے طلباء کہتے شادی کو کیا ہو گیا؟ تو وہ اس ماحول کی تقریر تھی کہ تم نے ناکہ بندیاں کی ہیں، تم نے ہمیں جمعہ پڑھنے سے روکا ہے، تم ہمیں گرفتار کرنے آئے ہو، تم قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہو۔ وہ اس بات کی تقریر تھی، بڑی کمال تقریر تھی کہ جو مرضی کر لو جمعہ ہم پڑھیں گے۔ پولیس آ گئی، شاہ جی نے تقریر روک دی، ہمارے کارکن تھا اس نے اٹھ کے فوراً اذان دے دی خطبے کی۔ شاہ جی نے خطبہ مختصر ترین خطبہ پڑھا اور کہا اللہ اکبر، نماز پڑھائی کا اور پکڑ لو۔ نماز ہم نے پڑھنی تھی یہاں، وہ ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یا سیکھیں گے یہاں۔ الحمدللہ وہ لاہور میں موچی دروازہ میں ایک جلسہ تھا، وہاں کسی اور مکتب فکر کے ایک بڑے خطیب آئے ہوئے تھے، تو سیرت پر جلسہ تھا، یہ 1967-68 کی بات ہے۔ تو مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم اور کچھ اور لوگ، حضرت ابو معاویہ بزرگ بخاری جانشین امیر شریعت لاہور میں آئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس گیا کہ جی وہ تو مجمع لوٹ گیا، 3 دن ہو گئے تقریر کا، آج تیسرا دن ہے، روز تقریر کرتا ہے۔ تو آئے، انہوں نے کہا بھائی میں اس جلسے میں آ کے کیا کروں، مجھے تو کسی نے دعوت نہیں دی، نہ میں اس میں مدعو ہے، جلسہ تمہارا ہے، محکمہ اوقاف کا جلسہ ہے، میں اس میں آ کے کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی ہماری عزت کا سوال ہے، کہ چلو آ جاؤ۔ تو شاہ جی چلے گئے، تقریر کی، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس مکتب فکر میں خطابت ہے، خطابت وہ جز ہے، ان کے بنیادی جز ہے۔ تو شاہ جی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا بیان ہوتا رہا، تو تعلق محلہ ہے نا، اور پھر دشمن بھی واضح ہے، دشمن بیٹھا ہے سامنے، تقریر ہو گئی۔ ایسی تقریر ہوئی، فرماتے تھے کہ جب میں تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے مجھے کہا کہ تیرے باپ کو تو پہلے ہی مانتا تھا، خدا کی قسم آج تجھے بھی مان گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ اسی باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماننے گا تو کیسے نہیں۔ اب شاہ جی کی ایک تقریر بڑی معروف ہے غازی علم الدین کے حوالے سے، ماحول جذباتی تھا لاہور میں کی، دفعہ 44 لگی ہوئی ہے، ہر طرف رکاوٹیں ہیں۔ تو شاہ جی نے احاطہ عبدالرحیم میں وہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس خطرے میں ہے، حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، حضور کی عزت پر لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ کہا کہ وہ اما عائشہ اور سیدہ فاطمہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ مفتی کفایت اللہ کے دروازے پر آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ ایک مثال دی تو فوراً فرمایا وہ دیکھو سامنے دروازے میں آئے کھڑی ہے، وہ دیکھو سامنے۔ تو پورا مجمع پیچھے پلٹ گیا، داڑھیں نکل گئی لوگوں کو، تم سے سوال کرتی ہیں ہماری مائیں کہ کیا ہو گیا تمہارے ایمانوں کو۔ تو ایک ماحول تھا، ایک جذباتی۔ اچھا میں نے ملتان میں ایک خطیب کو دیکھا 1974 کی تاریخ ختم نبوت میں، وہ بھی کسی اور مکتب فکر سے تھے، اس نے وہ شادی کے ساتھ بھی رہے، تو وہ سب کچھ اخذ کیا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا اس نے۔ مولانا مفتی محمود اسٹیج پر بیٹھے، نواب زادہ نصر اللہ خان اسٹیج پر بیٹھے ہیں، مولانا سید یوسف بنوری اسٹیج پر بیٹھے ہیں، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک بڑے بڑے پوری قیادت بیٹھی تھی۔ تو اس نے نا وہ تقریر کے لیے آیا تو یوں دیکھنے لگ گیا، ایسے کر کے دیکھا۔ تو ملتان والوں، میں اتنی دیر سے یہاں تقریریں سن رہا ہوں، بڑے نام لیے گئے ہیں، آج تک ہمارے اس قافلے کے سالار جو تھے اس کا نام کسی نے نہیں لیا۔ وہ دیکھو شادی آئے کھڑے، اور اس نے یوں کیا
آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسٹیج پر یہ قیادت بیٹھی ہوئی تھی، جنہوں نے شاہ جی کو سنا، جنہوں نے شاہ جی کا جنازہ بھی پڑھا تھا، وہ سارے یوں ہو گئے دیکھنے کے لیے۔ مجمع جو تھا سب کے چہرے پیچھے چلے گئے۔ یہ خطابت کی انتہا ہے کہ لوگوں کے عقل و شعور کو اپنی مٹھی میں لے لینا اور جدھر چاہے اس کو موڑ دینا۔ میں خود پھر اس نے کہا کہ وہ دیکھو مولانا محمد علی جلندری کھڑے ہیں، یہ قاضی احسان احمد شجابادی کھڑے ہیں، ہاں جی۔ اس نے پھر ساری اس دور کی قیادت کے نام لینے شروع، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں تحریر کو کہاں تک پہنچایا، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا، فیصلہ لے کے ہم گھر جائیں گے۔ بہت اتنی سی تقریر کی اس نے، 5-10 منٹ کی، پھر کام کر کے۔ تو بھائی آپ کا وقت قیمتی ہے، جو نفع اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، ان خطیبوں کو پڑھیں، ان کی تقریروں کو پڑھیں، اور بڑے لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں، اور کسی اہل اللہ کی صحبت میں ضرور رہیں، اپنا روحانی تعلق ضرور جوڑیں اصلاح کا، اس کے بغیر بات نہیں بنتی، ورنہ آدمی سرکش ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں نہیں۔ ہم تو پیر طریقت بھی ہیں، ہاں وہ رنگ ہوتے ہیں نا مختلف، خطابت کے رنگ۔ مولانا محمد شفیع تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ملتان کے ساتھ کبیر والا تو ضلع خانے وال کے سادہ سے آدمی تھے، میں نے دیکھا، بڑی تقریریں سنی، چادر باندھتے تھے، کرتا پہنا ہوتا تھا، سر پہ کپڑے کی ٹوپی عام گھر کی سلی ہوئی پہنی ہوئی، لیکن رد ربس میں وہ کمال آدمی تھے، اور دفاع صحابہ کوئی بات سن نہیں سکتے تھے وہ کسی صحابی کے بارے میں۔ ایک نعت خواں بھی ساتھ رکھا ہوا تھا، بہت ہو گیا، صوفی نور محمد نام تھا، لاؤڈ سپیکر بھی اپنا ساتھ رکھتے تھے۔ تو وہ ایک دن رات، ان کے عجیب و غریب ان کے سٹائل ہوتا تھا، رات کو کسی گاؤں میں تھے، وہ بطور مومن شاہ جی بھی ساتھ تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں کوئی اور جلسہ تھا، یعنی مجلس تھی کوئی، تو وہاں سے صحابہ پر تبرہ ہو رہا تھا۔ رات کے کوئی 12 بج گئے، مولوی شفیع صاحب بیٹھے ہوئے، گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی، بستر پر لوٹ پوٹ ہو رہا، تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ فوراً صوفی نور محمد سے کہا، نور محمد سپیکر اٹھا کے لاؤ۔ بیٹری بھی ساتھ ہوتی تھی، اپنا پورا انتظام ہوتا تھا، سپیکر فٹ کرو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب، اس علاقے کی زبان میں مولوی صاحب کو جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں جلسہ ہے، انہیں جلسہ پڑھتا ہے۔ کہا کہ یہ ہارن جو ہے نا، اس کا رخ اس گاؤں کی طرف کرو، اور اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے اس نے تقریر شروع کر دی۔ 2 ہارن تھے، دونوں اس طرف کر دیے، اکیلا، اور ایسی خوفناک تقریر کی، ان کے سپیکر بند ہو گئے، یہ کیا ہو گیا یہ، اور جو بکواس ادھر صحابہ پر جتنی کی گئی تھی، 1 گھنٹہ اس نے اس کا جواب دیا، 1 گھنٹہ جواب دیا۔ یہ جذبہ، اور بعض ان کے لطائف بھی ہیں کہ مطلب وہ پولیس ان کو پکڑنے آ گئی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، ان کا دفعہ 144 آپ جلسہ نہیں کر سکتے، تو وہ درخت پہ چڑھ گئے، ان کے مدرسے میں شیشم کا درخت تھا، ٹالی جس کو کہتے ہیں، اوپر چڑھ گئے، اسپیکر پکڑ کے کہتے زمین پر ہے نا دفعہ 44، اور درخت پر تو نہیں، اوپر سے چڑھنی شروع کر۔ اچھا، کسی نے کہا کہ آپ کو سخت تقریر نہ کریں، اس مسلک کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کہتے، انہوں نے تقریر شروع کی، انہوں نے کہا جی مجھے بزرگوں نے منع کیا کہ کسی مسلک پر کوئی طرز نہیں کرنی، کسی مسلک کے خلاف کوئی تقریر نہیں کرنی، فرقہ واریت نہیں۔ کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں پابندی کرتا ہوں، لیکن یہ تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ساتھ والی دکان ہے نا، یہاں جو گھی کا ٹین پڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر چوہا بھرا ہوا پڑا ہے، یہ گھی نہ لینا، یہ میں بتاؤں گا۔
میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا، نہ میں دکاندار کو کچھ کہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ گھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں چوہا مرا ہوا ہے، یہ گھی ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا، نہیں کھانا. میں یہ تو بتاؤں گا کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت. جو یہ محبت ہم سے چھینے گا نا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، یہ حرام ہے یہ کام. حدیث کا انکار کرے گا، میں بتاؤں گا کہ گھی میں چوہا ہے، نہیں لینا یہ گھی. حدیث مانو گے، خالص گھی استعمال کرنا ہے. تو ان کا ایک انداز تھا. وہ ان کو دیکھ کر کسی نے نعرے لگائے، اکیلے جا رہے تھے تو کہا کہ یہ معاویہ والے جا رہے ہیں، معاویہ والے. انہوں نے کوئی خوف بے خوف آدمی تھا، کھڑا ہو گیا، کہتے بھی دیکھو ہم تو ہیں معاویہ والے، ہمارے معاویہ نے اپنی بہن نبی کو دی تھی، اپنی بہن ام حبیبہ نبی کو دی تھی، ہماری ماں بن گئی، ام المومنین ہے، معاویہ ہمارا ماموں ہے. تم یہ بتاؤ مجھے جو بلایا تم نے مجھے بہن کا رشتہ دینا، مجھے جو معاویہ کا تانا دے رہے ہو تم. ہم تو فخر کرتے ہیں، ہمارے ہم معاویہ والے ہیں، ہمارے معاویہ نے اپنی بہن جو ہے وہ نبی کے عقد میں دی اور وہ پوری امت کی ماں بن گئی، ہم ہیں معاویہ والے. تم مجھے جو راستے میں بلا رہے ہو، نہ تمہارا میرا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واقفیت ہے، تم مجھے بہن کا رشتہ دینا ہے جو مجھے بلا رہے ہو. تو ایسے ایسے لوگ بھی تھے. آپ اندازہ کریں جب ان کے انتقال ہوا تو مخالف مسلک کی ایک بستی ہے ہمارے ضلع میں، ان کے بڑے جاگیرداروں اور ذمہ نے اس دن دیگیں پکائی کہ آج ایک مصیبت سے ہمیں نجات ملی. لیکن اس سے نجات آدمیوں کا کیا ہے، وہ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ اور پیدا کر رہے ہیں. یہ جو آپ اتنے جمع ہیں، صحابہ کی محبت ہے آپ کے دل میں، اہل بیت کی محبت ہے آپ کے دل میں، تو بس پھر ختم ہوگی بات. یہ تو نہیں رکے گا کام. کوئی یہ پوچھا ہے شاہ جی کی کوئی تقریر، خطبہ، آڈیو ویڈیو موجود ہے، ایک خطبہ مشہور ہے. بھائی دیکھو شاہ جی کی ایک ہی تقریر محفوظ ہے جو یہاں راولپنڈی میں کی انہوں نے، لیاقت پاک میں، اور اس کا بھی کوئی 4-5 منٹ کا ایک ٹکڑا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ بھی مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، یعنی وہ ہمارے کئی دوست سنتے تھے اس دور میں. میرے والد صاحب نے، وہ پیسے لیتا تھا، لاؤڈ اسپیکروں والا تھا، اس نے اسپیکر لگائے تھے تو اس نے ایمپلیفائر میں کوئی سسٹم رکھا ہوا تھا، ریکارڈ کر لیا اس نے. بہت ہو گیا، مجھے اب نام بھی نہیں میں لیتا اس کا. تو بعد میں وہاں سے شاہ جی کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت عطاء المہیمن شاہ صاحب کی، ہم ان کو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کسی ذریعے سے وہاں ایک آدمی گئے، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی پہنچے تھے، وہ اس سے لے آئے. بس وہ موجود ہے، 5 منٹ کا ٹکڑا ہے. تو باقی ان کے نام سے جو کچھ بھی نیٹ پر موجود ہے سب 2 نمبر کام ہے. وہ خطبہ بھی ان کا نہیں ہے جو عربی خطبہ ہے، نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کا خطبہ ہے. اور تلاوتیں بھی چلا دی، سورہ مریم کی، سورہ یاسین کی، سورہ رحمان کی، سورہ واقعہ کی، سورہ نبا کی. شاہ جی کی تلاوت جس کو دیکھ کر پرندے جو ہے وہ ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سانپ آ کر بیٹھ جاتے تھے. ایسی کہانیاں سنا کے لوگوں کے شاہ جی سے جو محبت ہے اس نام پہ لوگوں کو ٹھیک نہیں. یہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے. تو کوئی خطبہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، بس یہ ایک حصہ محفوظ ہے، وہ موجود ہے. اب شاہ جی دیکھیں نا، وہ جیل ہوتی تھی تو اس میں ان کو مشقت بھی ساتھ تھی کہ یہ دانے پیسنے ہیں. جمیعت علماء ہند کے مولانا احمد سعیدیل بھی ساتھ تھے، مولوی لقاء اللہ پانی پتی ساتھ تھے، اور صوفی عبداللہ چوڑی والے ساتھ تھے. شاہ جی نے کہا کہ یار تم کمزور آدمی ہو، تمہارے دانے بھی میں پیس دیتا ہوں. تو ہاتھ کی چکیاں تھیں، تم بیٹھو یار مجھے لا دو، یہ مشقت میں، تمہاری مشقت بھی میں کر لیتا ہوں. اب ایک وائس نے ایک دفعہ چلا دی، اس نے کیسٹ تقریر میں کہا کہ وہ شاہ جی چکی پیستے پیستے رک گئے، رات کا وقت تھا، تہجد کا، انہوں نے تلاوت شروع کی، سورہ یوسف پڑھنی شروع کی. تو
کچھ رونے کی آوازیں آئیں تو مڑ کے دیکھا تو جیل کا سپرنٹینڈنٹ کھڑا تھا اور وہ رو رہا تھا. اس نے کہا شاہ جی خدا کے لیے تلاوت بند کر دو، مجھ سے تو رویا بھی نہیں جاتا. لیکن شاہ جی قرآن پڑھ رہے تھے، چکی خود بخود چل رہی تھی. وہ بھائی یعنی آپ چکی کی مشقت پہ اللہ تعالیٰ کو لگا دیا، شاہ جی کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیا. نہیں ایسا واقعہ، وہ تو اپنے بھی پیستے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی دانے پیستے تھے. واقعہ ہوا یہ والی جیل میں ہوا. شاہ جی پڑھ رہے تھے رات کو، تو وہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ہندو تھا. وہ روتا رہا کہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے دل پر اس کلام کا اثر ہو رہا ہے، بس کر دیں، مجھ سے اب رویا بھی نہیں جاتا، بس اتنی سی بات. انہوں نے کہا بھائی میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، تم اپنا کام کرو، میں نے بھی تو رات گزارنی ہے نا. تو ایسے ہی گزرے گی، میں اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، ختم ہو گیا معاملہ، بس اتنی سی بات ہے. تو ہم ایسے واقعات کو جو بے سر و پا ہوں، جو بے سر و پا باتیں ہیں نا، ان کو بیان بھی کرنا چاہیے. آپ ایک آدمی کی اس کی زندگی کو بیان کریں. آپ کو اتنی تحریک، اتنی جد و جہد، ختم نبوت کے لیے اتنی محنت، مقام صحابہ و اہل بیت، اس عظمت کو بیان کرنے میں اتنی محنت، لوگوں کے اندر دین کا شعور ہے. یہ کوئی نہیں بیان کر رہا، وہ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. کرامت کا منکر نہیں ہوں، نہ وہ منکر تھے نہ منکر ہیں. ہو جاتی ہے ہو جائے، لیکن جو واقعہ ہی نہیں ہوا اس کو کرامت بنا دیں آپ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی وہ روزنامہ اسلام میں ایک دفعہ چھپا، میں نے ان کو لکھ کے بھیجا کو خوف خدا کرو کہ شاہ جی ڈیرہ غازی خان جا رہے تھے تو ملتان میں ڈیرہ اڈا، وہ بسوں کا اڈا تھا اس وقت، تو وہاں وہ کھڑے ہو. تو جب وہ ٹکٹ لینے کے لیے گئے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے اور اکیلے تھے. تو پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ بنایا. تو انہوں نے ساتھ ہی ایک کھوکھے والا تھا دکاندار، اس کو جا کے ڈنڈا مارا، 10 روپے نکالو. اس نے 10 روپے دیے، ان کو پتہ نہیں کون ہے، وہ جیب میں ڈال لیے. جا کے انہوں نے ٹکٹ لی، ڈیرہ غازی خان گئے، واپس آئے، پھر اس کو پیسے دیے کہ وہ اس دن تم سے 10 روپے لے گیا تھا، یہ لو. اچھا میں نے تحقیق کی، وہ ڈیرہ اڈا میں ہمارے حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ جی کے رفیق تھے. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے شاگرد تھے، جامعہ قاسم علوم کے موت میں ملے ہو. کہا جی آپ کا گھر یہاں، یہ ڈیرہ اڈا کب بنا تھا؟ انہوں نے کہا شاہ جی کے انتقال کے بعد بنا. وہ اڈا بسوں کا شاہ جی کے انتقال 1961 کے بعد بنا. پہلی بات تو واقعی غلط ہو گیا. دوسری بات، آپ کسی سے ڈنڈے کے زور پہ پیسے لے کے جا رہے ہیں، ان کو بھائی تو ڈاکہ ہے، ڈاکہ ہے حضرت، نکالو 10 روپے. آج ایسے ہی نا موبائل چھین لیتے ہیں، نکالو، پسٹل رکھتے ہیں، موبائل نکالو، جیب میں جو کچھ ہے یہاں رکھ دو. یہ تعلق شاہ بخاری. اب اس کو کرامت بنانے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایسے واقعات کو بیان کرنے سے گریز کریں. یہ سب گھڑنتو پروگرام ہے، میں نے کئی جمع کر کے نا بھیجے تھے، وہ چھپے تھے اس کے اخبار. اللہ کے بندوں، ایک آدمی کی جو شخصیت ہے اس کو سامنے لائیں. اچھا یہ پوچھا ہے کسی ساتھی نے ٹوپی کیوں نہیں پہنتے تھے؟ وہ بھائی ہمیشہ پہنتے تھے. وہ اتفاق یہ ہے کہ وہ تصویر بغیر ٹوپی کی بنی ہے، ہمیشہ ٹوپی پہنی ہے شاہ جی. بس دوران تقریر بال رکھے ہوئے تھے نا، پسینہ بہت آتا تھا تو مسنون پٹے رکھے ہوئے تھے تو ٹوپی اتار کے رکھ دیتے تھے، بازو بھی چڑھا لیتے تھے. تو وہ پسینہ بہت، اور پانی یخ ٹھنڈا پیتے تھے دوران تقریر، برف والا. وہ مزاج ایسا تھا کہ وہ جو ٹھنڈا پانی پیتے تھے جو گلا کھلتا تھا. تو ٹوپی ہمیشہ سر پہ رکھی ہے. اب مجلس میں بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھا تھا، اب حضرت مفتی صاحب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے میں نے بھی اتاری ہے ٹوپی، تو میری کو فوٹو بنا رہے تھے، کبیر شاہ ٹوپی نہیں رکھتا تھا. ایسا نہیں، ٹوپی والی تصاویر بھی ہیں. اچھا تصویر وہ کھنچواتے نہیں تھے لوگ، ظاہر بات ہے ایک آدمی کا مشہورہ گزر رہا ہے، کسی نے کھینچ لیا.
یہ تصویر جو ان کی معروف ہے، یہ ملتان کا ایک فوٹوگرافر تھا، بشیر احمد نام تھا اس کا، چاچا بشیر احمد اس کو کہتے تھے، بعد میں داڑھی بھی رکھ لی، اس نے بڑا نیک آدمی تھا، وہ پڑھا لکھا بھی بہت تھا، اس نے کھینچی تھی۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے شادی کے بڑے گرویدہ تھے، تو اس وقت ہی ملک بننے سے پہلے یہاں آئے شادی، تو اس نے وہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ہاں، تو غسل کر کے آئے نا، تو کہتا جی کنگھی کر لیں، شادی کنگھی کر لیں، شادی ذرا داڑھی کو کنگھی کر لیں۔ فوٹوگرافر بہت وہ کلاس کا تھا، وہ شادی میں کنگھی وغیرہ کیوں نہ کہ ایسے اس کو دیکھا کہ کیا بات ہے، اس نے فوٹو کھینچ لیا، تو وہ ایسی بنی۔ اس نے اس تصویر پر کراچی میں آل پاکستان تصویری مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ اچھا وہ تصویر اچھی بات تو نہیں ہے، ظاہر بات، لیکن ایک فن ہے، بس ٹھیک ہے، وہ پوری شخصیت جو ہے نا اس تصویر میں سامنے آ جاتی ہے شادی میں، کوئی عجیب چیز بنی ہے۔ تو باقی ایسا معاملہ نہیں، ٹوپی ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہاں، حضرت مولانا سید حسین احمد بندی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے، تو وہ کچھ مخالفین نے جلسے میں گڑبڑ کی، تو شادی کا دفتر بھی قریب تھا رات کا، پتہ چلا کہ گڑبڑ ہوئی، جمعیت علماء ہند کا اجلاس تھا، تو شادی وہاں سے ننگے سر ننگے پاؤں دوڑے کہ میرے پہنچنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ فوراً وہاں پہنچے، جلسے میں اور اسٹیج پر پہنچ گئے، اور وہ گڑبڑ ہو رہی تھی، کچھ لوگ بری باتیں کر رہے تھے، برے نعرے لگا رہے تھے، توہین کر رہے تھے۔ حضرت تشریف رکھی، اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پھر کہا کہ بھائی آپ لاہور میں مدنی آئے اور اس کا جلسہ نہ ہو، اس کی تقریر نہ ہو، عطا اللہ شاہ بیٹھا ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو بس پھر رضاکاروں کو حکم دیا کہ جو آواز جہاں سے اٹھے اس آواز کو وہیں دبا دیا جائے۔ تو وہ آرار کارکنوں کا نا ایک اسپیشل اسکواڈ ہوتا تھا، ان کے پاس کمبل ہوتا تھا اور ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا تھا، تو وہ جہاں سے وہ اٹھا نا، وہ بولا، اس کے اوپر کمبل پھینک دیا، بس کمبل سمیت ہی اس کو اٹھا لیتے تھے پھر۔ تو وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گدڑ کوٹ، گدڑ کوٹ، گدڑ میں بھی کمبل ڈالتے، تو وہ پھر ان کی دوبر پر دو چار ڈنڈے اس پہ لگاتے اور اٹھا کے لے جاتے۔ وہ 4-5 ٹوں چاں چیں کی آوازیں آئیں، اس کے بعد جلسہ ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا حضرت تقریر کریں، جہاں سے رکی تھی وہیں سے شروع کریں، تقریر کروائی۔ تو وہ اس ہنگامی کیفیت میں اٹھ کر حضرت کے مطلب پریشان ہو گئے کہ حضرت مدنی کے ساتھ یہ ہو، یہ کہاں لکھا ہوا؟ تو ٹوپی بھی نہیں پہنی، جوتا بھی نہیں پہنا، بس دوڑ پڑے۔ یہ محبت تھی بھائی، یہ شخصی سوال ہے، اس کو چھوڑے۔ دیکھیں معیار بنا لیں کہ جو صحابہ کا احترام کرتا ہے نا، ان پہ تنقید نہیں کرتا، وہ ہم میں سے بس وہ اہل سنت ہے، اور جو تنقید کا حق مانتا ہے نا، ہم اس کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو۔ شخصی بات نہ کریں، گفتگو عام چل رہی ہے نا، یہ نہ ہوتا تو پھر میں آپ کو بہت کچھ سمجھا دیتا۔ اس پہ بھی شعر ہے شاہ صاحب کا، تو نہیں وہ نام ہے نا اس میں، یہ ختم ہو تو میں سنا دوں گا۔ ہاں وہ اسی تقریر میں جو پنڈی میں آخری کی تھی اس پہ ہی پڑھا تھا، تو بس بھائی